طنز اور مزاح دراصل سماج کی ناہمواریوں سے پھوٹتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو طور پر جاننا ہو تو اس معاشرے میں لکھا گیا طنزیہ و مزاحیہ ادب پڑھنا چاہیے۔ اردو میں بھی طنزیہ مزاحیہ ادب کی ایک شاندار روایت رہی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور بے شمار ادیبوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرتی رویوں، انسانی کمزوریوں اور زندگی کی مزے کا خیز صورتحال کو نہایت خوب صورتی سے پیش کیا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی اسی روایت کو آگے بڑھانے والی ایک اہم شخصیت مولانا عبد المجید سالک بھی ہیں۔ عبد المجید سالک کا نام آتے ہی عموماً ایک شاعر، ادیب، صحافی اور صاحب قلم شخصیت کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ ان کی ادبی شخصیت کئی جہتوں پر مشتمل تھی، لیکن ان کے ہاں طنز و مزاح کا جو رنگ دکھائی دیتا ہے وہ نہایت شگفتہ، برجستہ اور معنی خیز ہے۔ ان کی زندگی کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ سالک صاحب روزمانہ زمیندار میں فقاہیہ کالم، افکار و حوادث لکھا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ ایک بار دہلی آئے تو خواجہ حسن نظامی سے ملنے کے لیے بستی نظام الدین گئے۔ خواجہ صاحب بڑے تپاک سے پیش آئے اور درگاہ دکھانے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلے۔ ایک معمولی سے مکان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ایمان خانہ ہے۔ سالک صاحب نے کہا، اس پر کیا موقوف ہے؟ اس نوا کے تو سبھی ہیں، اور ہم جہاں سے اٹھ کر آئے ہیں کیا وہ بے ایمان خانہ ہے؟ خواجہ صاحب اس نکتہ سنجی پر خوب ہنسے اور فرمایا، آپ افکار لکھتے ہی نہیں، بولتے بھی ہیں۔ کلیم صاحب ملٹری اکاؤنٹس میں غالباً ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل یا اس سے بھی کسی بڑے عہدے پر فائز تھے۔ انہیں شعر و سخن سے گونا لگاؤ تھا، اکثر مشاعرے رچاتے۔ ایک مشاعرے میں سالک صاحب بھی شریک تھے۔ کسی نے ان سے کلیم صاحب کے بیٹے کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ کلیم صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ رگ ظرافت پھڑک اٹھی، فرمایا، تو یہ کہیے کہ آپ ضرب کلیم ہیں۔ ایک زمانے میں سالک کی مولانا تاجور سے شکر رنجی ہو گئی۔ ایک محفل میں ادیب شاعر جمع تھے۔ کسی نے سالک سے پوچھا، تاجور اور تاجدار میں کیا فرق ہے؟ سالک نے جواب دیا، وہی جو جانور اور جاندار میں ہے۔ نام بگاڑنے میں عبد المجید سالک عجیب و غریب خصوصیت کے مالک تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا بخار اللہ شاہ عطائی، مظہر علی اظہر کا ادھر علی ادھر۔ لارڈ ایرون ہندوستان کے وائسرائے مقرر ہوئے۔ ان کا دایاں ہاتھ جنگ میں کٹ چکا تھا۔ مختلف اخبارات نے اس تقرری پر مخالفانہ انداز میں لکھا، لیکن مولانا سالک نے افکار و حوادث میں جس طریقے سے لکھا وہ قابل تعریف ہے۔ لکھتے ہیں، ہندوستان پر حکومت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ گرمی کے موسم میں کوئی نوعمر ادیب عبد المجید سالک سے ملنے آئے۔ سالک صاحب کے کمرے میں بجلی کا پنکھا چل رہا تھا، جس کی بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی، اور ہر چیز قرینے سے نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ادیب کمرے کی شاداب فضا سے متاثر ہو کر کہنے لگا، سالک صاحب، آپ نے تو اپنے کمرے کو بالکل جنت بنا رکھا ہے۔ سالک صاحب نے فوراً جواب دیا، نہیں صاحب، آپ کے آنے سے پہلے اس جنت میں غلمان کی کمی تھی۔